لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. عزیزان گرامی، سورہ نساء کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے روزانہ ایک آیت کے ذریعے. آج جو ہے آیت نمبر 30 ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. غور کریں گے کہ آج کی آیت میں کیا ہے. پروردگار فرما رہا ہے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. جو بھی جو شخص بھی ظلم و جور کے ساتھ ناحق کام کرے گا تو یاد رہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یاد رہے کہ ہم بہت جلد اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے. نسلی. اور یہ خدا کے لیے بہت آسان کام ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ تو اشارہ ہے ماقبل کی آیتوں کی طرف، کہ جو پچھلی آیت میں آیت نمبر 20 میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اے ایمان والوں، اپنے مال کو آپس میں ایک دوسرے کے مال سے اس طریقے سے استعمال نہ کرو جو ناحق مال ہو جائے. چاہے دوسرے لفظ میں یوں کہہ دیا جائے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے آپ میں مال کو ناحق طریقے سے استعمال نہ کرو، مگر یہ کہ جو ہے یہ لوگ آپس میں راضی ہو جائیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ میں بغیر اجازت کے آپ کے مال کو استعمال کر لوں، کھا لوں، آپ ہمارے مال کو بغیر اجازت کے کھا لیجئے، تو یہ جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ نے منع کیا ہے. اور یہ واقعاً جو ہے اللہ نے ایک طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا. کسی کے حق کو پامال نہیں کرنا ہے. میں نے آپ کو اشاراتاً عرض کیا تھا کہ بہن کا حق جو ہے مارا جا رہا ہے، بیوی کا حق مارا جا رہا ہے، مہر جو ہے ٹال رہے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے آخر وقت میں جس سے معافی مانگی جا رہی ہے ٹال رہے ہیں. ارے بندے خدا، جو مال آپ مہر کے طور پہ جو ہے بیوی دیں گے وہ اپنی مرضی سے استعمال کرے، ہے نا. یہ سب چیزیں جو ہے صحیح نہیں ہے. یا ظلمن جو ہے بیوی کے مال کو چھین لینا، یا ظلمن جو ہے کہتے ہیں کہ کوئی کام انجام دینا، تو یہ سب جو ہے کہتے ہیں کہ واقعی اس میں شامل ہے. تو وہی پروردگار کہہ رہا ہے ایک جملہ اور پچھلے آیت میں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفس کو قتل نہ کرو، یعنی اپنے نفس کو قتل نہ کرو، یعنی اپنے خبردار خودکشی نہ کرو. یعنی اپنے نفس کو قتل نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ خودکشی نہ کرو. یہ بہرحال پچھلی آیت میں بیان کیا گیا تھا، لیکن تھوڑی تشریح طلب بات ہے کہ لا تقتلوا انفسکم. کیا مراد ہے اس سے؟ کیا مقصد ہے پروردگار کا؟ دیکھیں یہاں پہ جو ہے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ مولا، یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض، اس کا جو ہے یعنی مقصد کیا ہے؟ تعظیم منکم، کیا مقصد ہے بتائیے آپ. امام نے فرمایا کہ اس سے مراد قمار ہے، جوا کھیلنا ہے. جیسے عام طور پہ جو ہے لوگ جوا کھیلتے ہیں، حرام طریقے سے پیسہ کماتے ہیں. ظاہر بات ہے جوا کھیل کے پیسہ کمانا یہ بہرحال جو ہے جائز تو نہیں ہے. کسی نے جو ہے جوا کھیل کے جو ہے پیسہ کما لیا، یہ مسئلہ ہے محنت کرو، ارے حلال روزی تلاش کرو، یہ ہے مین مسئلہ. پھر مولا فرما رہے ہیں کہ لا تقتلوا انفسکم سے مراد یہ ہے کہ ایک مسلمان خود تنہا
کسی ایسے شخص کے پاس جائے جس کے مقابل میں وہ مقاومت نہیں کر سکتا اور نتیجے میں وہ قتل کر دیا جائے گا، تو بھی منع کیا گیا ہے کہ تم اپنی جان کو بچاؤ، اپنے جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں عام طور پہ ایک جملہ کہا جا سکتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا صلح کرنا اور امام حسین علیہ السلام کا جنگ کرنا، اس میں تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے میں یہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں تو بعد میں کوئی سوال کرے کہ آخر پھر امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی تھی اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ کیوں کی تھی۔ ان دونوں کو پیش نظر رکھا جائے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تقتلوا انفسکم، اپنے نفس کو قتل نہ کرو، خودکشی نہ کرو، اور تم ایک مراد یہ بھی ہے کہ ایسے مواقع میں قدم نہ بڑھاؤ جس میں تمہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ سامنے والا تمہیں قتل کر دے گا، اور تم دنیا سے چلے جاؤ گے، تو اس لیے یہ اپنے کو بچاؤ، ٹھیک۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ امام حسن السلام امام حسین السلام کا طریقہ عمل آپ دیکھیے۔ سب سے پہلا جواب یہی ہے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ حسن و حسین ہمارے بیٹے ہیں، دونوں میرے بیٹے ہیں، چاہے قیام کریں چاہے قعود کریں، چاہے صلح کریں اور چاہے جنگ کریں، دونوں ہمارے بیٹے ہیں۔ تو اس بنیاد پر دونوں نے اپنا کام جو کیا ہے وہ نبی کی سیرت اور نبی کے قول کے مطابق کیا ہے، پہلا جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام اگر اس وقت صلح نہ کرتے تو اس وقت جو معاویہ کی فورس تھی، معاویہ کی جو فوج تھی، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امام کے فورس میں، امام کی لشکر میں جو افراد تھے، وہ امام کا ساتھ چھوڑ کر معاویہ کے ساتھ ہو چکے تھے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اپنے بھی امام کے ساتھ نہیں تھے۔ یہ میں نے جملہ جو کہا بہت احتیاط کے ساتھ میں نے کہا ہے۔ اب جو یہ اپنے تھے، پہلے تھے کی بات کر رہا ہوں، لیکن جیسے ہی امام کا ساتھ چھوڑا وہ اپنے نہیں رہ گئے، یاد رکھیے گا، اب اپنے نہیں رہ گئے، اب وہ غیر مومن ہو چکے۔ جب تک امام کے ساتھ تھے وہ مومن تھے، امام کے ساتھیوں میں سے تھے، اپنے تھے، لیکن جیسے امام کا ساتھ چھوڑ دیا وہ اپنے نہیں رہ گئے۔ غور کیا آپ نے؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ امام نے دیکھا کہ امام زخمی بھی ہو گئے تھے، بہت سخت ضرب لگی تھی امام کے پیر میں، جس کے نتیجے میں بہرحال مولا زخمی ہوئے تھے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام مواقع کو دیکھتے ہوئے مولا نے صلح اس لیے کی تاکہ دین کو بچایا جا سکے، اسلام کو بچایا جا سکے۔ دیکھیے معاویہ اور یزید میں ایک فرق تھا۔ معاویہ ہر کام کو جو بھی گناہ کرتا تھا، غلط قدم اٹھاتا تھا، تو وہ منظر عام پہ لے کے نہیں آتا تھا، وہ اپنی سیاست کی بنیاد پر ہر کام کو وہ اسلامک رنگ اس کے اوپر رنگ دیتا تھا کہ جو کام کر رہا ہوں وہ اسلام کے مطابق کر رہا ہوں، تو وہ بڑا ماہر تھا اس کام میں۔ تو اس لیے امام حسن السلام اس وقت موقع انہوں نے سمجھا کہ اس وقت صلح کر کے اسلام کو بچانا ہے، کیونکہ معاویہ نے سادہ کاغذ بھیج دیا تھا امام کی خدمت میں، اور سب کو پتہ چل گیا تھا کہ سادہ کاغذ امام کی خدمت بھیج دیا ہے، اور یہ دکھا رہا ہے دیکھو کہ امام کو ہم نے سادہ کاغذ لکھ کے بھیج دیا ہے کہ جو شرطیں چاہیں اس میں لکھ دیں، ہم تو ماننے تیار ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر بائی چانس جنگ ہوتی تو اس میں وہ رنگ دوسرے لحاظ سے پیش کرتا، کہتا کہ بھائی میں نے تو حجت تمام کر دی تھی، میں نے تو سادہ کاغذ بھیج دیا تھا۔ تو اب یہاں پر ہر طریقے سے ہر موقع کو دیکھتے ہوئے، ہر جانب کو دیکھتے ہوئے امام حسن السلام نے صلح کی۔ اور اس وقت اگر جنگ ہوتی تو نتیجے میں چند افراد موجود تھے،
پھر امام حسین السلام بھی موجود تھے، جو کہ امام حسین السلام کا مقصد جو تھا اسلام کو بچانا، وہ جو ہے کربلا کے میدان میں پورا ہونا تھا، اور وہی ہوا کہ امام حسن السلام نے صلح کر کے دین اسلام کی خدمت کی، اسلام کو بچایا، اور امام حسین السلام جو ہے یعنی اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اسلام کو امام حسین السلام نے جو ہے اپنی قربانی اور ایثار و قربانی کے ذریعے بچایا ہے، تو اس وقت موقع ایسا ہی تھا، کیونکہ یزید ملعون جو تھا وہ منظر عام پر گناہ جو کر رہا تھا، تو وہ یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ یعنی اسلام کا مذاق اڑا رہا تھا، احکام الہیہ کا مذاق اڑا رہا تھا، دین میں بدعتیں قائم کر رہا تھا۔ اس بنیاد پر جو ہے امام حسین السلام نے آواز بلند کی اور کہا مثلی لا یباع مثلا، مجھ جیسا اور جیسے سے بیعت نہیں کر سکتا، اور نتیجے میں کسی امام نے جو ہے بیعت نہیں کی کسی کی۔ یاد رکھے گا امام ائمہ طاہرین میں کسی نے جو ہے اپنے حاکم وقت کی بیعت نہیں کی۔ صلح کرنا الگ کام ہے، بیعت کرنا الگ مسئلہ ہے۔ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے کو تمہارے ثبوت کر رہے ہیں، جو تم کہو گے وہ کریں گے، ایک یہ بات ہوتی ہے۔ اور صلح کا مطلب مصالحت، جو نبی نے صلح کر کے جو ہے جنگ یعنی صلح حدیبیہ میں جو ہے اپنا مقصد بیان کیا تھا، اسلام کی خدمت کی تھی، وہ پیش نظر رکھا۔ تو امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تھی، وہ نبی کی اس سیرت کو اپناتے ہوئے جو صلح حدیبیہ میں نبی نے پیش کی تھی۔ بہرحال یہ گفتگو پھر کبھی وقت ملا تو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، لیکن بات یہاں پہ آ گئی تھی، اس لیے جو ہے ہم نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کیا۔ دوسری روایت میں موجود ہے کہ لا تقتلوا انفسکم سے مراد یہ ہے، انفسکم سے مراد یہ ہے اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار ہیں، یعنی اپنے پیغمبر کے اہل بیت کو قتل نہ کرو، یہ مراد ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم مراد یہ ہے کہ اپنے پیغمبر کے اہل بیت کو قتل نہ کرو، یہ بھی سوال ہے۔ اب آپ دیکھیے اس آیہ کریمہ میں، یہ تو ملانا تھا آیت کو، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو اس طرح کے امور کو انجام دیں، جو پچھلی آیت میں بیان کیا گیا کہ ناحق جو ہے کسی کے مال کو کھانا اور خودکشی کرنا، خودکشی بھی جو ہے اس سے مراد لی گئی ہے کہ اس لا تقتلوا انفسکم سے مراد خودکشی بھی لیا ہے۔ تو اب خودکشی حرام کام ہے، یعنی انسان جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایسے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں جس میں انسان خودکشی کرنے پر اتار ہو جاتا ہے، وہ بھی حرام ہے، اسلام میں غلط منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس طریقے سے کسی نے انجام دیا، جو شخص بھی ظلم و جور سے ناحق عمل انجام دے گا، ہم اسے بہت جلد جو ہے جہنم میں جھونک دیں گے۔ اور یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے لیے بہت آسان کام ہے یہ۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یعنی ذالکہ سے مراد یہ ہے کہ حدود سے تجاوز کر جانا ہے نا، جو اللہ نے حدود قائم کیا ہے اس سے بڑھ جانا، ظلم کے عنوان سے جو ہے یعنی کوئی کام انجام دینا ہے نا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ان تمام باتوں کے پیش نظر آیہ کریمہ کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بے ایمانی کی کمائی یا بے ایمانی کا عمل غلط نتیجہ بخش ہوتا ہے۔ کبھی بھی انسان جو ہے اگر حرام خوری کرے گا اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ دیکھیے ایک جملہ کہتا چلوں آپ کو، وقت نہیں ہوتا لیکن بات نکل آتی تو کہہ دیتا ہوں کہ مال میں برکت مین چیز ہے، مال کی کثرت میں نہیں ہے۔ یعنی کثرت، مال بہت ہو برکت نہ ہو بیکار ہے، مال کم ہو لیکن برکت ہو، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے رحمت و مہربانی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ جو ہے مال میں وسعت برکت کے ساتھ ہونی چاہیے، حلال کمائی ہونی چاہیے جس کا نتیجہ اچھا ہو۔ حرام کمائی کا نتیجہ غلط ہوتا ہے، پیسہ جو ہے اس کا ضائع ہو جاتا ہے، غلط طریقے سے جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ قرآن کہہ رہا ہے اسی میں، اسی لیے اس آیت میں جو ہے سزا
جہنم کی آگ قرار دیا گیا ہے، اور دنیا میں بھی انسان پریشان رہے گا اور آخرت میں بھی سزا کا مستحق ہوگا۔ تو یہ جو ہے وہی جملہ ہے نا کہ اللہ کا یہی حجت تمام کر رہا ہے نا دنیا میں کہ دیکھو ہم احکام الہیہ کو بیان کر رہے ہیں، تو اس کام کو انجام دینا چاہیے تھا، جو احکام ہے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے تھا، اگر نہیں ہوئے تو قبر میں اور آخرت میں جو ہے اس کی سزا بھگتنا ہے۔ آئیے مل کے بارگاہ معبود دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں اس راستے پہ چلا جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائے۔ امام کے آوان انصار و شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، باخر دعوت۔